بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے دعا ضرور کر رہا ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہے، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون۔ باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہیں۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے کی وجہ۔ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ قدر کرو ان لوگوں کی جو تمہیں بنا مطلب کے چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہیں۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حلال رزق کماؤ۔ یہ مت سوچنا کہ امیر ہونا کامیاب ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کو دل کا سکون حاصل ہو، اور دل کا سکون حلال رزق میں ہے۔ خواہش کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ آج کل وجہ بتا کر نہیں، وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ حقیقی اور بے لوث تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود قائم رہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لگایا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا کر کھاتے ہیں۔ پوچھا گیا، صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ کہا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور دل تمہارا کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے ہے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والوں کو غرور ہے اور نہ پیچھے والوں کو توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں، اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ 1000 محبتیں ملا کر ایک باپ کے قدموں کی دھول پہ قربان کر دی جائے تو بھی اس دھول کی قیمت ادا نہیں ہو پاتی۔ قرض معاف کر دینا یا مہلت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، تو اس پر اس شخص کی بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور واپسی کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا۔ پھر دعاؤں سے معجزے ہوتے ہیں، کن فیکن سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ بغیر دباؤ کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو، تو کہو نا الحمدللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد کی دعا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، قسم ہے اللہ کی مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ آمین۔
اعتبار ایک روح کی طرح ہے، ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھیے، چاہے یہ دل آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا ہو۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی سے بہت شکایتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کو ایک کاغذ پر لکھنا شروع کر دو۔ یقیناً اس لکھائی کے بعد آپ کی زندگی خوش و خرم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے کردار کی عظمت کو گرنے نہیں دیا، دھوکے تو بہت کھائے مگر دھوکہ نہیں دیا۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو ضرور، کیونکہ وقت کے ساتھ لوگ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھتے ہیں۔ زیادہ سوچنا ہماری زندگی کا سکون، خوشی اور مسکراہٹ چرا لیتا ہے۔ ہر وقت ہر بات پر غور کرتے رہنا ہمیں ذہنی تھکن اور بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو آسانی دیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف انداز ہوں اور اپنے ذہن کو آزاد رکھیں۔ یاد رکھیے، زندگی کا سکون اسی میں ہے کہ ہم ہر بات کو دل پر نہ لیں اور سادگی کو اپنائیں۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہے۔ اللہ سے اپنے دل کی ہر بات سجدوں، نمازوں، دعاؤں اور تنہائیوں میں شیئر کر کے پرسکون ہو جایا کریں۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہہ دیا کریں کہ یا اللہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میرے اللہ مجھے تھام کے رکھنا، اللہ آپ ہی میرا کل اثاثہ ہے۔ کان تو سب کے سنتے ہیں لیکن دل کسی کسی کا سنتا ہے۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو ہی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، آپ کو ہی گاڑی موڑنا پڑتی ہے۔ کہتے ہیں محبت میں سب جائز ہے، غلط کہتے ہیں، محبت میں پاکیزگی جائز ہے، پاکیزگی نکاح میں ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ لوگوں سے محبتیں کب تک نبھائیں گے، آخر تھک جائیں گے۔ اللہ سے محبت نبھائیے، زندگی تھوڑی مشکل ہی سہی، اپنی موت اور آخرت کو آسان بنائیے۔